الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے اتوار کو میں نے یہ ارادہ کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ شوال میں میرا پورا مہینہ مختلف سفروں میں گزرا. میں اپنے سفروں کا عام طور سے اس مجلس میں ذکر نہیں کیا کرتا، وہاں کی رودادوں کا، لیکن اس مرتبہ دل یہ چاہا کہ ایک سفر کی کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور موعظت کا سامان اپنے اندر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، دوسری قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے. رام کرنے کی کیا معنی کہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس کے مختلف حصوں میں چل چل کے دیکھو، اور اللہ نے جو کچھ رزق پیدا کیا ہے مختلف جگہوں پر وہ کھاؤ، جو حلال رزق ہے. لیکن یاد رکھو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آخر میں پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اور فرمایا کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، زمین کے اندر چلو پھرو اور یہ دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، کس طرح ان کے ساتھ واقعات پیش آئے. تو سفر بھی بعض اوقات کیا اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور عبرت لینے والا دل ہو تو ہر سفر کے اندر انسان کے لیے کچھ عبرتوں کا سامان ہوتا ہے. تو اس خاص سفر جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت عظیم عبرت اور موعظت کا سامان رکھتا ہے. اور جب سے میں نے وہ حالات دیکھے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو دل پر ایک گہرا اثر قائم ہے
وہ یہ کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا بنایا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو شروع سے مسلمان تھا، اور بیٹھے بٹھائے ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو گئی۔ ماں باپ نے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہماری پرورش کی، ایمان بچپن سے ہماری گھٹی میں ڈالا گیا، اور بیٹھے بٹھائے ایمان کی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور عطا فرمانے کے بعد ہم پر کوئی بڑی آزمائش اس ایمان کی وجہ سے نہیں آئی۔ ایمان کی وجہ سے کوئی آزمائش نہیں آئی۔ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ہم پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہو کہ تم ایمان سے توبہ کرو، ایمان سے ایمان کو ختم کرو، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ ایمان کی خاطر ہمیں کوئی بہت بڑی مشقتیں، محنتیں، قربانیاں دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، کیونکہ بیٹھے بٹھائے مل گیا، مفت مل گیا، بغیر کسی مشقت اور محنت کے مل گیا، بغیر کسی قربانی کے مل گیا۔ اس واسطے اس کی قدر بھی اتنی دل میں نہیں۔ قدر ایمان کی ہوتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اس کے لیے محنتیں اور مشقتیں اٹھائی، جن کے سروں پر ظالم لوگ مسلط ہوں، جنہوں نے ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوششیں کی ہوں، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان میں سے ایک ایک نے ایمان کی بدولت کیا کیا قربانیاں دیں، کیسی کیسی اذیتیں اٹھائیں، کیسی کیسی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑیں، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے جان و مال کے لالے پڑ گئے، پتھروں کی سلوں کے اوپر لٹایا گیا، گرم تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، ننگا کر کے مارا گیا، پیٹا گیا۔ تو ان کو پھر جو ایمان ملا ان قربانیوں کے بعد اس کی حلاوت، اس کی شیرینی، اس کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی پیدا فرمائی کہ ایمان ان کے دل میں ایسا گھر کر گیا کہ کوئی ادنا شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ فرماتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ احد کے پہاڑ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہے، انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور کسی قدر مسلمانوں کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جنت اور جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ان کے دل میں اس طرح پیدا ہو گیا کہ ایمان نے ان کے دل میں گھر کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائی۔ ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے مل گیا، اور اس کے لیے ایمان کے لیے یا ایمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے راستے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہے سوائے اپنے نفس اور شیطان کے۔ لیکن اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ایمان کی خاطر بڑی زبردست قربانیاں دینی پڑی اور بڑا زبردست چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور سے وہ ممالک جو تقریباً 70 سال تک
کمیونسٹوں کے زیر اثر رہے. ان ممالک میں جہاں مسلمان ظالم حکمرانوں کے زیر اثر رہے اور کمیونزم کے زمانے میں کمیونسٹوں کی حکومت میں ایمان براہ راست صرف ایمان یہ بھی ایسا جرم بن گیا کہ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے موت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. یہ روس کے بہت سے ممالک ان میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے سارے علماء کو جو دین کی تعلیم دینے والے اور دین کی تعلیم ہی دینے والے نہیں، بڑے بڑے علماء اور فقہا کی سرزمینیں، ماوراء نہر کا علاقہ، سمرقند، بخارا، ترمذ، یہ اس قسم کے عظیم مراکز دین جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابن ماجہ پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء پیدا ہوئے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے. تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسجدیں شہید کر دی گئیں، نماز پڑھنا جرم قرار پا گیا. قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی اگر کسی کے گھر میں مل جاتا تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا. ایک قرآن کریم کا نسخہ رکھنا بھی منع تھا. اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنے کو اس طرح منع کیا جاتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں پولیس گھومتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی روشنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ روزے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں. لہذا اس گھر کے اوپر چھاپا پڑتا تھا، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا. اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کو شراب پلا کر اس کا روزہ توڑوایا جاتا. ایسے حالات حضرات جو ان لوگوں کے اوپر گزرے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ظلم و ستم کے ماحول میں، اسی چیرہ جستیوں کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ عقل حیران ہو جائے. لوگوں نے ہمیں وہاں پر بتایا کہ ہمارے گھروں میں تو یہ عالم تھا کہ کتاب ہم قرآن شریف بھی نہیں رکھ سکتے، کتاب تو درکنار، لیکن اور پڑھانا بھی منع تھا. لیکن ہم نے اپنی کتابیں اور قرآن شریف اور کتابیں وہ الماریوں کے پیچھے دیواروں کے اندر خلا پیدا کر کے اس میں محفوظ رکھی. اگر وہ بھی کسی جگہ ممکن نہ ہوا تو زمین کھود کر تہخانہ بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھی. اور وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے رات کو 2 بجے، جب رات کو 2 بج جاتے تھے اور ساری دنیا سوتی ہوتی تھی تو ہم نے ہمارے تہخانے جاگتے تھے. ہمارے تہخانوں کے اندر رہ کر ہمارے ہاں مدرسہ چلتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اب تو نوجوانوں کو پڑھائی جاتی ہے. رات کے 2 بجے سے شروع ہوتا تھا اور فجر سے کچھ پہلے تک وہ جاری رہتا تھا اور اس میں درس و تدریس ہوتی تھی. ایک بوڑھے شخص نے مجھے بتایا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، اس نے بتایا کہ میں
میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی راستہ نہیں تھا، تو ایک بڑے عالم تھے اور ان عالم کو کھیت میں جیسے کاشتکار ہوتے ہیں تو کھیت کی خدمت کے لیے لگایا ہوا تھا، کاشت کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس میں گیا کہ جی میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ کتابیں دفن ہیں، ان میں سے ایک ایک ورق پھاڑ کے میرے پاس لے آیا کرو کھیت میں، اور میں کھیت کا کام بھی کرتا رہوں گا اور تم میرے ساتھ اس طرح لگے رہنا جیسے کہ کھیت کے اندر میری مدد کر رہے ہو، اسی حالت میں میں تم کو کچھ پڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں اس طرح میں نے سالہ سال کھیتوں کے اندر یہ تعلیم حاصل کی۔ ایک بوڑھے نے مجھے خود اپنی بات بتائی کہ مجھے علم اس طرح حاصل ہوا۔ یہ مظالم کا یہ سلسلہ تقریباً 70 سال جاری رہا اور لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں گیا۔ حکومتی زبردستی سے لے کر، قانون سے لے کر، اور تعلیمی اداروں کو اندر سے مذہب کے خلاف مواد پڑھا کر ایمان کو لوگوں کے سینوں سے کھرچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے کہ ظلم و ستم کی اس چکی میں پسنے کے باوجود اور مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ صرف ایمان ہی کی نہیں، اسلامی علوم کی حفاظت کی۔ مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے، داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے۔ کوہ قاف آپ نے لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، کوہ قاف کا۔ بچپن سے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوہ قاف کے جنات اور پریاں اور خدا جانے، لیکن وہ تو سب داستانیں ہیں، لیکن واقعی حقیقی کوہ قاف۔ تو جب میں وہاں پر دورہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء نے، وہ علماء جنہوں نے ان حالات میں علم حاصل کیا، انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا۔ کوہ قاف کی چوٹی پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا اور مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں خطاب کروں اور ان سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ تو میں جب وہاں پہنچا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا، 14ویں رات کا چاند تھا اور کوہ قاف کا عجیب منظر تھا، اور اس میں وہاں پر بہت بڑا، تقریباً ایسا ہی اجتماع ہوگا جیسا اس وقت ہے، تقریباً اتنا بڑا اجتماع۔ تو قبل اس کے کہ میں خطاب کروں اور کوئی بیان کروں، تو مجھ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت مجھے ملی، وہیں کے علماء، داغستان کے علماء، اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے۔ سوال تو اس انداز سے کر رہے تھے جیسے کہ کوئی مستفتی، یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ سوال کرتا ہے، اس طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ لیکن میں نے ان کے سوالات سے اندازہ لگایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے۔ یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے خیالات، نظریات رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلا دے۔ اس لیے پہلے انہوں نے
سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ، باقاعدہ لکھے ہوئے سوالات، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوالات کرنے شروع کیے۔ میں اس کا جواب دیتا رہا، لیکن سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت سوالات مستفتی والے سوالات نہیں ہیں، یہ ممتحن والے سوالات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی صحیح نظریات، صحیح خیالات رکھتا ہے کہ نہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے اس کے نظریات میں اور اس کے افکار میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ اسے گمراہی نہ پھیلے۔ لیکن جب میں نے سب سوالات کے جواب دے دیے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گلے ملے، اور پھر وہ اپنا کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے۔ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ جلالین ہے، یہ شرح وقایہ ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ ہم نے اس جبر و استبداد کے دور میں جب تک قرآن کریم رکھنا بھی جرم تھا، ان کتابوں کو ہم نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کر ان کی حفاظت کی ہے۔ ان کے ورق جو ہیں وہ زمانے کی گردش سے بہت ہی بوسیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کتابیں انہوں نے مجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ ہیں وہ کتابیں جن کی ہم نے حفاظت کی۔ جبکہ ایک انسان کو اگر اس کے پاس قرآن کریم مل جائے تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا تھا۔ تو اس وقت مجھے عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائی کہ ایک باہر سے آنے والے آدمی کو واعظ و تقریر سے پہلے امتحان کر رہے ہیں کہ اس کے خیالات بھی درست ہیں یا نہیں۔ ایسے علماء موجود تھے، باقاعدہ علماء موجود بڑی تعداد میں، جنہوں نے اسی روسی استبداد کے زمانے میں علم حاصل کیے۔ کہاں حاصل کیے؟ تہخانوں میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے۔ جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر سحریاں کھائیں اور روزے رکھے اور لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر ہوئے جیسے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ نماز گھر میں پڑھنا، مسجد تو درکنار، اگر کوئی آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو بھی پکڑ کر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی اور قید میں بند کر دیتی تھی۔ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کسی وقت بھی پولیس آ کر ہمیں پکڑ کر لے جائے گی۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ وہاں میرے گھر کے سامنے ایک میز تھی، تو گھر کے دروازے میں، جہاں گھر کا دروازہ ہے، میز تھی، تو وہاں پر میں چائے تیار کر کے وہاں پر رکھ دیتا تھا، چائے اور اس کی پیالیاں اور ایک آدھ کرسی وہاں ڈال دیتا تھا، اور اپنے لڑکے کو کھڑا کرتا تھا دروازے پر کہ میں ذرا نماز اندر جا کے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا یا کوئی آدمی آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ یہ چائے رکھ کے گئے ہیں ابھی، اور ابھی چائے پینے کے لیے یہاں پر رکھ کر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ابھی آتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، اندر پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر میں جا کر میں نماز اندر جا کے پڑھتا تھا، اور پھر بعض اوقات باقی لوگ آ جاتے تھے تو وہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ چائے رکھی ہوئی ہے، چائے پینے کے لیے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں تو آپ سے مل لیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے دین کی، ایمان کی، نمازوں کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس میں داخل ہو گیا فالذین ہاجروا وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، ان کے اندر داخل ہوئے۔ اگر کسی کو پتہ لگ گیا، علماء کرام کو اگر جو اس طرح کیا گیا تھا کہ علماء کرام کو پکڑ کر لے گئے، ان سے خندق کھدوائی، خندق کے اندر انہی سے چونا بھروایا، چونا بھروا کر
علماء کے ساتھ جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے اس میں چونا بھرا تھا، اس چونے کے خندق میں ان کو ڈال دیا. اس طرح زبردستی کر کے اور ظلم و ستم سے پہاڑ توڑ کر علماء کو فنا کرنے کی کوشش. لیکن 70 سال اس چکی میں پسنے کے باوجود جب اللہ نے آزادی عطا فرمائی اور کمیونسٹ سسٹم سے ان کو نجات ملی تو الحمدللہ وہ مسلمان کے مسلمان نکلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے نکلے. یہی واقعہ چین میں پیش آئے، یہی واقعہ روس میں پیش آئے. اور اب جن علاقوں میں گیا تھا وہ ایک زمانے میں یوگوسلاویہ کے ماتحت ہوتے تھے، اور اس سے پہلے در حقیقت خلافت عثمانیہ جو ترکی کی عظیم خلافت تھی، وہاں اس کی حکومت تھی. وہاں بڑی عالیشان مسجدیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، بڑے مدرسے بنائے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے تھے. لیکن جب غیر مسلموں کا اقتدار آیا اور آخر میں جا کر کمیونسٹوں کا اقتدار آیا تو انہوں نے پھر وہی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے جو سارے کمیونسٹ ملکوں میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے، اور پوری نسل کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی. اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو آزادی عطا فرمائی 70 سال کے بعد تو الحمدللہ اب مسلمان کم از کم باقی رہے. ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی الحمدللہ روشنی ان کے دلوں کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی، وہ اس کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں. ابھی جب میں اتفاق سے اس مرتبہ جو میرا یہ دورہ ہوا تو 4 ممالک تھے، مقدونیہ، البانیہ، مونٹی نیگرو اور بوسنیا. ان 4 علاقوں میں جانا ہوا. اس میں سب سے زیادہ ظلم ڈھایا گیا البانیہ میں، جس کا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ دورہ کیا تھا اور وہاں پر اس کے حالات پر میں نے اپنا سفر نامہ بھی لکھا تھا. اب 12 سال کے بعد اب جب جانا ہوا تو اس وقت جب 12 سال پہلے گیا تھا تو مسجدیں شہید ہوئی پڑی تھیں، کسی مسجد کو استیبل بنا دیا گیا تھا، کسی کو مدرسے کا تو کوئی اکا دکا کہیں کچھ مدرسے قائم ہونے شروع ہوئے تھے. آج 12 سال کے بعد جانے کے بعد دیکھا تو الحمدللہ جگہ جگہ مسجد کے مینارے نظر آ رہے. اور میں جب سب سے پہلے گیا تھا تو تبلیغی جماعت کا مرکز ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھا اور 2-3 آدمی کام کرنے والے موجود تھے صرف. ماشاءاللہ ہر جگہ تبلیغی جماعت اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہاں پر لیکن 2-3 آدمی تھے. اور تبلیغی جماعت کے بارے میں سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی تھیں کہ یہ سلفی لوگ ہیں، یہ وہابی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں کام نہیں چل رہا تھا. تو الحمدللہ ہم نے جا کر وہاں پر بھی اور روس میں بھی لوگوں کو تعارف کرایا کہ جماعت کیا ہے، یہ اس کا مسلک کیا ہے، اور آپ لوگ اس کو وہابی اور سلفی کہہ کر یہ اس کو رد کریں گے تو ایک بہت بڑا نقصان کریں گے. اس کے ذریعے الحمدللہ آپ تک دین پہنچے گا، آپ کے عوام تک پہنچے گا. تو الحمدللہ وہاں کے علماء کو جب مطمئن کیا گیا تو پھر انہوں نے الحمدللہ تبلیغی جماعت کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا. تو آج 12 سال کے بعد جب میں گیا تو ماشاءاللہ ایک بڑا تبلیغی مرکز قائم ہو گیا. اور صرف یہی نہیں ہو گیا بلکہ وہاں قائم کرنے میں برطانیہ کے جو تبلیغ کے امیر تھے حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. تو اس کے برابر والی سڑک کا نام بھی حافظ پٹیل روڈ رکھ دیا کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ مرکز قائم کیا. پہلے تصور نہیں تھا، جب 12 سال کے پہلے گیا تھا تو لوگوں کے سامنے لوگوں کو بیان سننے کا کوئی تصور نہیں تھا.
مسجدوں میں کچھ اعلان کر کے بیٹھ کے کچھ لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی شروع کی تو 8-10 آدمی بیٹھ جاتے تھے بس. اب الحمدللہ ایک بڑی جماعت، مجمع بڑا، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں نے بھی اپنی داستانیں سنائیں جن کے اوپر یہ وقت گزرا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اور چونکہ ہم لوگ باہر سے گئے تھے مسلمان، تو باہر کے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ان کا والہانہ جذبہ، ان کی والہانہ محبت، ان کا والہانہ استقبال، اس انداز سے انہوں نے. پھر بوسنیا جانا ہوا، تو بوسنیا کی آپ نے شاید سنا ہوگا 1992 سے لے کر 1995 تک ان کے اوپر زبردست ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیونکہ جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تو ہر ریاست نے اپنا آزادی کا اعلان کر دیا تھا. تو بوسنیا نے بھی مسلمان ریاست ہونے کی وجہ سے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد ہیں. تو عیسائی سربوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ہم نے وہاں جا کر جو منظر دیکھا کہ سرائیوو شہر جو بوسنیا کا دارالحکومت ہے، وہ 3 طرف سے بڑے بہت اونچے اونچے فلک بوس پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف سے راستہ دوسری طرف جاتا ہے، تینوں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا. اور سربوں نے ان سارے پہاڑوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. یوگوسلاویہ کی پرانی فوج بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی. وہاں سے گولہ باری ہوتی تھی، اور یہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی عمارتیں تباہ ہو رہی تھی، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد اس گولہ باری میں شہید ہو رہے تھے. تقریباً تب بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ انسان شہید ہوا ہے اس گھر کے اندر اس جنگ کے دوران. تو وہاں جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا انہوں نے ہمیں داستانیں سنائیں جو خود موجود تھے، کہ ہم اس حالت میں لڑ رہے تھے کہ وہ اوپر تھے، ہم نیچے تھے. اوپر والوں کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور نیچے والے جو ہیں وہ شکار بنتے ہیں. ہمارے پاس اسلحہ کی کمی تھی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان کا ختم ہو رہا تھا، فاقے گزر رہے تھے، ہمارے پاس ہسپتالوں میں دوائیں ختم ہو گئی تھی. ہمارے جو زخمی آتے تھے تو ایک شخص نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا کہ میں لڑتا ہوا آ رہا تھا، میرے ٹانگ میں گولی لگی، ہسپتال گیا تو وہاں ہسپتال میں اس کے نکالنے کا انتظام نہیں تھا. تو میں نے بس یہ کہا کہ تم میرے ویسے ہی پٹی باندھ دو، اس کو پٹی باندھ کر، اور میں پٹی صرف باندھ کر، گولی اندر لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں دوبارہ میں لڑنے چلا گیا. اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجیب و غریب مناظر دکھائے جنگ کے اندر، کہ وہ کہتے تھا کہ وہ میرے ساتھ پورے بوسنیا کے سفر میں رہا، تو وہ کہتا تھا کہ رات کے وقت میں جب سربوں پہاڑ کے اوپر یہ سارا دن گولہ باری وغیرہ کر کے، فائرنگ کر کے، جس کے نشانات اب بھی وہاں کی عمارتوں پر موجود ہیں، وہ سب کر کے جب رات کو کھانا کھا کر وہ شراب وراب پی کر بدمست ہوتے تھے، اس وقت ہم جاتے تھے، پہاڑوں کے اوپر چڑھتے تھے، اور جو چھوٹا بہت اسلحہ ہمارے پاس موجود ہوتا تھا اس سے ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو وہ چھوڑ کر بھاگتے تھے. تو اس وقت ہم ان کے اسلحہ کو اور ان سے کھانا پینا لے کر پھر ہم واپس آتے تھے اپنے گھر، اپنے لوگوں کو پہنچاتے تھے. اور عالمی طاقتوں کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ان تک اسلحہ پہنچانے کے سارے راستے مسدود کر دیے تھے. کوئی راستہ، صرف اسلحہ ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ان تک پہنچانے کا راستہ انہوں نے مسدود کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا. تو لوگوں نے ہمیں دکھایا اور میں نے خود جا کر دیکھا. لوگوں نے آخر کار یہ کیا تھا کہ اپنے شہر سے جہاں پر ان کا قبضہ تھا وہاں سے ایک سرنگ کھودی. 4 مہینے کے اندر وہ سرنگ تیار ہو، اور وہ آخر میں جا کر ایک ایسے علاقے میں نکلتی تھی جہاں پر ان کا تسلط نہیں تھا، وہاں سے کھانے پینے کا سامان لایا جا سکتا.
وہ سرنگ خود میں نے اندر جا کر دیکھی، ایسی سرنگ کہ جس کے اندر آدمی سر جھکا کر چل سکتا ہے۔ وہاں سے وہ ٹرالیاں کچھ گندم کی، کچھ چاول کی، کچھ اس قسم کی چیزوں کی وہاں سے وہ اپنے شہر میں لاتے تھے تاکہ لوگوں کی بھوک مٹا سکے، اور وہیں سے کچھ چھوٹا موٹا اسلحہ بھی۔ اور یہ بات ہر ایک شخص کی زبان پر تھی، ہر بوسنیا کے ہر شہر، ہر جاننے والے کی زبان پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے ہماری بڑی مدد کی، اور نام لیتے تھے کہ پاکستانی فوج نے ہمارے لیے اسلحہ کے جہاز بھیجے، اور ان کے ذریعے جب ہمارے پاس وہ اسلحہ کے جہاز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا، ہم نے پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر ان کے اوپر حملے کیے، اور پھر جو لوگ سرب عیسائی جو شریک تھے اس جنگ میں، تو وہ آدمی مجھے بتا رہا تھا جو خود براہ راست شریک تھا کہ بعد میں سربوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں بتایا کہ جب آپ لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے تو ہمیں عجیب غریب قسم کے لوگ نظر آتے تھے، بڑی بڑی داڑھی والے، حالانکہ وہاں داڑھی کا تصور ہی بچا دیا تھا غیر مسلموں کی حکومت نے، لیکن داڑھی والے ہمیں نظر آتے تھے اور وہ ہمارے اوپر فائرنگ کرتے تھے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ملائکہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ غلبہ پانے لگے تو اس وقت عالمی طاقتیں جو ہیں وہ امن کا پیغام لے کر آ گئی کہ اب امن کا معاہدہ کرو، اور اس امن کے معاہدے کے اندر ایک ایسا دستور تیار کیا گیا اس علاقے کے لیے جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک طرح سے الگ الگ ریاستیں بنا دی، مسلمانوں کی الگ، عیسائیوں کی الگ۔ اس کا قانون عجیب پیچیدہ، دنیا سے نرالا دستور اس کے لیے وضع کیا۔ تو سن 1995 میں یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدوں پہلے وہاں پر موجود ہوا کرتی تھیں، اب پرانی مسجدیں بھی، نئی مسجدیں بھی، جگہ جگہ مساجد کے مینار نظر آتے ہیں، تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر دین کا ایک کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اس لیے یہ سارے داستان آپ کو اس لیے سنائی کہ میں نے وہاں کہا بھی تھا ان لوگوں سے، اور میری تقریروں کا پھر بیانات کا ترجمہ مقامی زبان میں ہوتا رہا ہر جگہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، در حقیقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہمیں ایمان کے راستے میں ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا نہیں چبھا، کوئی آزمائش ہمیں پیش نہیں آئی، کوئی قربانی ہمیں دینی نہیں پڑی، اور آپ لوگوں نے اس ایمان کی دولت کو اپنی جان دے کر، اپنا مال خرچ کر کے، اپنے اوپر سختیاں جھیل کر، اپنی اذیتیں برداشت کر کے اپنے اس ایمان کی دولت کو بچایا ہے، الحمدللہ۔ لہذا آپ ہم سب کے لیے قابل رشک بھی ہیں، اور ہم سب سے افضل بھی کہ آپ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے علوم کی حفاظت کے لیے آپ نے مجھے لوگوں نے وہاں مخطوطات دکھائے جو اس زمانے کے قلمی نسخے، ہمارے یہاں حسامی پڑھائی جاتی ہے تو اس کی شرح جو وہیں کے لوگوں کی لکھی ہوئی تھی وہ دکھائی، اور بھی بہت ساری کتابیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان اس طرح عطا فرمایا ہے کہ جس میں اس ایمان کی خاطر ہم نے کوئی قربانی نہیں کی، ہم نے کوئی پریشانی نہیں اٹھائی، بلکہ ہمیں بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں میں ایمان مل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر کوئی
پابندی نہیں ہے، نہ مسجد جانے کی کوئی پابندی ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو، نہ گھر میں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اوپر کوئی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فضا میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع۔ آدمی کو صحت کی نعمت اس وقت پتہ چلتی ہے جب بیماری آتی ہے، جب آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے، بیماری میں کوئی شخص تڑپ رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس۔ ایک تو حیاتک قبل موتی، وہ 5 چیزیں، اب مجھے ترتیب حدیث کی کیا ہے وہ یاد نہیں، لیکن وہ 5 چیزوں میں سے ایک ہے حیاتک قبل موتی۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا معنی؟ جب تک زندہ ہو اس وقت تک ایمان کا جو عمل بھی کرو گے وہ تمہارے لیے آخرت میں کارآمد ہوگا، آخرت کی زندگی کے لیے ایک ذخیرہ بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد۔ اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک الحمدللہ، جب تک سانس چل رہا ہے تو کیا ہے، جو اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس زندگی کے اندر، تو اب اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی خاطر ہر عمل کر سکتے ہو۔ نماز تم پڑھ سکتے ہو، روزہ تم رکھ سکتے ہو، تلاوت تم کر سکتے ہو، ذکر تم کر سکتے ہو، تسبیحات تم کر سکتے ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر 1000 لاکھ گناہ بھی کیے ہوئے ہوں تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، مرتے دم تک وہ کھلا رہے گا۔ پتہ نہیں یہ حیات کب موت میں بدل جائے، کب مرنا، موت دروازے پر دستک دے اور دنیا سے چلے جاؤ۔ بیٹھے بیٹھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کے کیا معنی ہے کہ اس زندگی کو ایسے کاموں میں صرف کرو جو تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کارآمد ہو۔ کتنا بڑا اللہ نے وقفہ دے رکھا ہے، کتنا بڑا وقفہ ہے زندگی کا۔ آخر میں جا کر اگر فرض کرو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، اگر خالی ہاتھ پہنچ گیا آخرت میں تو، اور وہ کہے یا اللہ اب تو میں نے توبہ کرتا ہوں، پھر دوبارہ مجھے بھیج دیجئے دنیا میں تو میں جا کر نیک عمل کروں گا، وہاں یہ سنوائی نہیں ہوگی، بلکہ جواب یہ ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم جو نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر چکا ہوتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے ہم نے بھیجے تھے، انبیاء کرام ہم نے بھیجے تھے، انبیاء کرام کے ساتھی صحابہ ہم نے بھیجے تھے، ان کے جانشین اولیاء، صلحاء، علماء، مبلغین، داعی تمہارے پاس بھیجے تھے، تو تم نے اس وقت عمر سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ بچائے۔ تو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور فرمایا کہ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ جب تک زندگی ہے اور صحت کی حالت ہے تو توانا ہو، تندرست ہو، اعمال بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، عمرے بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ اور جب بیماری آ جائے گی، اللہ بچائے، جب بیماری آ جائے گی، نہ نماز کے قابل، نہ روزے کے قابل، نہ حج کے قابل، نہ عمرے کے قابل، نہ کسی کی مدد کرنے کے قابل، نہ کوئی صدقہ دینے کے قابل۔
تو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. قدر اس وقت ہوتی ہے صحت کی جب آدمی بیمار ہے. اب اس وقت تو پکارتا ہے یا اللہ مجھے اچھا کر دے, یا اللہ مجھے تندرست کر دے, یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے. اور اس وقت بعض اوقات ارادے بھی کرتا ہے کہ اب کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو انشاءاللہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا. لیکن قرآن کریم شکایت کرتا ہے کہ پہلے تو ہم سے مانگتا ہے کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے, لیکن جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو کیا ہے کہ اس طرح چل پڑتا ہے, اس طرح چل پڑتا ہے کہ اللہ یدعونا الی ضر مسا, جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. اس طرف چلتا ہے, یعنی غافل ہو کر پھر غفلت کی زندگی شروع کر دیتا ہے. تو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. اور فرمایا غنا کا قبل فقر, اور فقر سے پہلے غنا کو غنیمت سمجھو. اگر آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو اس مال و دولت کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو, تم اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کر سکتے ہو, تم اس کے ذریعے فقراء کے پر تقسیم کر کے اپنے لیے آخرت میں دولتوں کا سامان پیدا کر سکتے ہو. لیکن یہ دولت ایسی چیز ہے کہ آنی جانی ہے. دیکھ لو آج کہ بڑے بڑے دولت مند کس طرح مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور کچھ پتہ نہیں یہ دولت کب چلی جائے. جب تک ہے جو کچھ بھی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس وقت سب چیزیں عطا فرمائی. زندگی ہے الحمدللہ, ایمان ہے الحمدللہ, صحت ہے الحمدللہ, خوشحالی ہے الحمدللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ دے رکھا ہے. اب اس کے ان حالات میں تبدیلی پیدا ہو, خدا جانے کل کیا ہو جائے. انقلابات زمانہ اس طرح ہوتے ہیں, چلتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. دیکھ لو اندلس میں 600-800 سال حکومت کی مسلمانوں نے, جاہ و جلال کی حکومت, شوکت دبدبے کی حکومت, سب کچھ تھا. لیکن آخر میں جا کر رنگ رلیوں میں مبتلا ہو گئے, جس کے نتیجے میں اندلس ایسا ہاتھ سے نکلا کہ وہاں پر ایمان کا بیج مارا گیا. اللہ بچائے. تو پتہ نہیں کس وقت کیا مصیبت, کیا حالات پیش آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سب کچھ آزادی دے رکھی ہے, ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے الحمدللہ. تو اس کو غنیمت سمجھ. دیکھو میں نے وہاں ایسے لوگ بھی دیکھے جو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے, مسجد کی جماعت پڑھنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے, تب جا کے ان کو نماز با جماعت ملتی ہے. آج تمہارے گھر کے دروازے پر مسجد موجود ہے اور گھر کے دروازے کے پاس جماعت کی نماز مل سکتی ہے. تو اس کی قدر پہچان. اور بھائی اپنے آپ کو اس نے ایمان کی قدر یہ ہے, اس کی اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہوں کا بازار گرم ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنے کانوں کو بچاؤ, اپنی زبان کو بچاؤ. ابھی دیکھو یہ انتخابات ہوئے اور انتخابات کے اندر کیا طوفان بدتمیزی مچا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گالیاں, ایک دوسرے کے خلاف نعرے, ایک دوسرے کے اوپر اتہامات, الزامات. یہ اس کو گالی دے رہا ہے, وہ اس کو گالی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں برحق ہوں, وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں حکومت کا, وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں حکومت کا. یہ پورا زمانہ انتخابی بخار کا ایسا گزرا کہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہوں کا اس زبان نے ارتکاب کیا. غیبت اس میں ہوئی, بہتان تراشی اس میں ہوئی, الزامات اس میں لگائے گئے, جھوٹ اس میں بولا گیا, اپنی تعریفوں کے پل باندھے گئے,
دوسروں کی مذمت میں کوئی حد سلامت نہیں رہی. اور یہ صرف انہی میں نہیں جو انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے یا انتخابات کی جنگ لڑ رہے تھے، انہی میں نہیں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے ہم سب میں. مجلسوں میں تبصرے ہوتے تھے، مجلسوں میں تبصرے ہوتے تھے اور خون حلال سمجھا گیا تھا ہر اپنے مخالف کا. جس کی مخالفت ہے دل میں، اس کا خون، اس کا یعنی اس کی آبرو کو حلال کر لیا گیا تھا. غیبتیں اس میں ہو رہی تھیں، بہتان ترازیاں اس میں ہو رہی تھیں، دوسرے کے عزتوں پر حملے اس میں کیے جا رہے تھے. یہ سارے گناہوں کا ایک عجیب مجموعہ تھا جس سے پورا ملک گزرا ہے. تو میں جمعہ کو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ جو آگے تبصرے ہو رہے ہیں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے خدا کے لیے ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تو کر لو. یا اللہ، ہم نے اور ہماری قوم نے اس زمانے کے اندر ایمان کے تقاضوں سے ہٹ کر جو کھیل کھیلا ہے اور جس طرح ایک دوسرے کی آبروؤں پر حملہ کیا ہے، تو اے اللہ ہم نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کے وبال سے بچا. انسان مسلمان کی آبرو ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. تو آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر اس کعبے کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو کتنا عظمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے. بیت اللہ کے سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے اے بیت اللہ جو تجھ سے بھی زیادہ عظمت والی، تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ایسی کون سی چیز ہوگی جو بیت اللہ کی سے زیادہ حرمت رکھتی ہو اور عظمت رکھتی ہو، تقدس رکھتی ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت، حرمت اور تقدس رکھنے والی ہے، وہ کسی مسلمان کی جان، اس کا مال یا اس کی آبرو ہے. کیا مانا؟ کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر ناحق حملہ کرے تو یہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے سے زیادہ گناہ کا کام ہے. جان پر حملہ کرے، اس کے مال پر حملہ کرے، اس کی آبرو پر حملہ کرے. آبرو پر حملہ کرنا یہی ہے کہ اس کو برا بھلا کہے ناحق، تو وہ جو ہے وہ بیت اللہ کی ایسا ہے جیسے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیا. لیکن ذرا اپنی مجلسوں پر نظر ڈالو. ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی مجلسوں کو دیکھیں کہ مجلسوں کے اندر کس طرح دوسروں کی بے آبروئی کی جا رہی ہے، دوسروں کے اوپر فکرے کسے جا رہے ہیں. دیکھو، ایک تو ضرورت کے ماتحت کسی کی کوئی برائی بیان کر دے آدمی، ضرورت کے ماتحت کے معنی یہ کہ اب کسی کو حاکم بننا ہے تو حاکم کی جو صفات ہیں آیا اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کسی کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کر دیں کہ یہ حاکم بننے کے لائق نہیں ہے مثلا، تو یہ غیبت نہیں، یہ جائز. کوئی آدمی آپ سے بات مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ بھئی میری پاس میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، فلاں شخص سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کیسا آدمی ہے. آپ اس کے بارے میں اگر اپنی دیانتدارانہ رائے بتا دیں کہ اچھا نہیں ہے، یہ غیبت نہیں. لیکن اس کو مشغلہ بنا لیں، ہر وقت صبح شام آپ اس کو برا بھلا کہتے رہیں اور بلا ضرورت کہتے ہیں.
یہ غیبت ہے، اور اگر غلط کہہ رہے ہیں تو بہتان ہے، اور دونوں گناہ ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ حجاج بن یوسف کو آپ سب جانتے ہیں، بہت ظالم مشہور ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کسی نے حجاج کی برائی شروع کر دی کہ حجاج بن یوسف ایسا ہے ویسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، بہت سی باتیں برائی کی بیان کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر حجاج نے ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر تو اس کی غیبت اور اس پر بہتان لگانا تمہارے لیے حلال ہو گیا؟ یاد رکھو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان مظلوموں کا کہ ظلم کا بدلہ اسے دے گا، ظالم کو دے گا، اس ظالم کے ساتھ بھی اگر تم نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی غلط الزام لگایا ہے، کوئی بہتان لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کی سزا دے گا۔ لہذا یہ جو آج کل مشغلہ بنا ہوا ہے، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، دفتروں میں بھی، یہ تبصروں کا، تو پتہ نہیں اس میں کتنے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر، اور ہے بھی گناہ حقوق العباد سے متعلق، کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ حقوق العباد سے متعلق ہونا۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت کیونکہ بیٹھے بٹھائے دے دی ہے، بغیر کسی مشقت اور قربانی کے دے دی ہے، تو اس کے تقاضوں پر عمل کا ہمارے اندر احساس نہیں۔ پتہ نہیں کب وقت آ جائے اور ہمیں ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اجتماعی گناہ جو سرزد ہوئے ہیں ان پر معافی مانگیں، اپنی بھی اور اپنے ساری قوم کی بھی۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنی پوری امت کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ساری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ورنہ ان گناہوں کے اندر رہتے ہوئے اور گناہوں کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے اور ان کو مبنی بر انصاف سمجھتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ ان سارے گناہوں کے نتیجے میں کوئی ہمارے اوپر حاکم ایسا آ جائے گا جو ہمارے ساتھ ہمیں حضرت عمر بن خطاب کی یاد دلائے گا، یہ غلط فہمی۔ اتنی گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حکمران مسلط ہوگا، ویسے حکمران آئے گا۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے حکمران تمہیں عطا فرمائے گا، اگر تمہارے اعمال خراب ہیں، خراب حکمران تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایسے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ جب اس قسم کے مواقع آئیں تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کرو، اور اسی سے رجوع کر کے مانگو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اپنی رحمت سے، اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور معاف فرما کر اللہ ہمیں ایسے حاکم، ایسے قائد عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہماری قیادت کریں اور ہم پر حکومت کریں، آپ کے رضا کے مطابق کریں۔ یہ دعا مانگیں، اے اللہ اچھے حاکم عطا فرما، اور اچھے نہیں ہیں تو ان کو اچھا بنا دے، اور آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو یہ دعا رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کا معاملہ قائم کرو۔ مجھے وہاں جن صبر کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی تھی، اسلحہ نہیں تھا، سامان نہیں تھا، خوراک نہیں تھی، فاقے پڑ رہے تھے، لوگ بھوک سے تلملا رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے
رجوع کرتے رہے، اسی کی سے مدد مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پھر مدد عطا فرمائی، اور ایسی مدد عطا فرمائی کہ دنیا حیران رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو بھائیوں، عرض یہ کرنا تھا کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنی آزادی کی قدر کریں کہ جس نے الحمدللہ ایسے ماحول میں ہم زندہ ہیں کہ جہاں کوئی ہمارا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں سزا دینے والا نہیں ہے۔ اس واسطے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کی طرف لے جائیں اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، زبانوں کی حفاظت کریں، اور رجوع اللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالیں۔ یا اللہ، ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے اس مشکل کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہ میں جس بوسنیا کی بات کر رہا ہوں، سن 92 سے لے کر 95 تک 3 سال مسلسل انہوں نے جد و جہد بھی کی اور رجوع اللہ بھی کیا، تو فتح آئی۔ لیکن یہ نہیں کہ آج تم نے دعا مانگی کل کو تمہارے سارے حالات درست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنی مشیت کے مطابق ان کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے، لہذا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ ایمان کی شمع دل میں روشن کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتے رہیں، اپنے لیے بھی، اپنے حکمرانوں کے لیے بھی، اپنے قائدین کے لیے بھی، پورے معاشرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ رحم فرمائیں گے اور حالات ہمارے انشاءاللہ درست ہوں گے، بشرطے کہ ہم اس پر عمل کریں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر باقی تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے اور تم ایمان کی قدر پہچانتے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ایمان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، منکرات سے ہماری حفاظت فرما، معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری بھی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے قائدین رہنماؤں کی بھی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما، عافیت اور اطمینان کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ،
ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارا ملک جس بحران میں مبتلا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اسے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اپنی رضا کامل کے ساتھ یا اللہ اس سے اس کو نکال دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، عالم اسلام کے تمام مسلمان طرح طرح کے ظلموں کا شکار ہیں۔ برما کے مسلمانوں پر ظلم ٹوٹ رہے ہیں یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر یا اللہ، اور مصر میں اور جہاں جہاں مسلمان مظالم کا شکار ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو مظالم سے نجات عطا فرما دے، ان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا